قربانی آدم علیہ السلام سے شروع ہے. ہمارے یہاں لوگوں نے بنایا ہے کہ پتہ نہیں ابراہیم علیہ السلام نے وہ بیٹا نہیں ہوتا تھا, چھری نہیں چلتی تھی, وہ نہ پھر جنت سا ایک آیا پیڑوں کو کیتا, اور جی ابراہیم علیہ السلام تو شروع ہوئی ہے کہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے غلط ہے غلط ہے. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے قربانی کی, ایک کی قربانی قبول ہوگی ایک کی نہیں قبول ہوگی. اور ہم لوگ جو قربانی کرتے ہیں یاد رکھیں ہر امت کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے نبی کے پیچھے چلے. ہم بھی یہ جو قربانی کرتے ہیں یہ محمد الرسول اللہ کی سنت سے سمجھ کے کرتے ہیں. رب کی قسم اگر محمد الرسول اللہ نہ کرتے ہم نے کبھی قربانی نہیں کرنی. یہ ان کی سمجھ امت جو ہے نا ہم امت ہے اور ان کی سنت سمجھ کے کرتے ہیں. اور قربانی کے جانور کو صحابہ حدیث میں آتا ہے جانور کو لیتے تھے, ان کو موٹا تازہ کرتے تھے, کھلاتے تھے, ان کی گانیاں بناتے تھے. یہ ایک جانور کے ساتھ پیار محبت اپنا اپنے بچوں کا, اپنی بیویوں کا, گھر والوں کا, گلی محلوں والوں کا یہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کو پتہ چلے کہ ہم اللہ کے لیے قربان کرنے والے لوگ ہیں. یہ قربانی کا مسئلہ یہ بوٹی کھانے کا مسئلہ نہیں, اور قربانی کا مسئلہ بوٹیاں کھانے کا مسئلہ نہیں. قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک اللہ کے نام کی قربانی کرو. اور یہ تو اللہ نے مہربانی کی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ گوشت آنا جائز کر دیا, ورنہ پہلے تو حکم تھا قربانی کر کے چلو رکھ کے آؤ جنگل میں, آپ ہی آگ آئے گی لے جائے گی. یہ اللہ کے نام کی قربانی جو ہے نبی علیہ السلام ہر سال جب آپ مدینہ میں آئے دوسرے سال قربانی آئی, نبی علیہ السلام ہر سال قربانی کرتے تھے. کبھی ایک قربانی ایک بکری, کبھی دو لے لے, کبھی گائے, کبھی سفر میں ہوتے تو پھر کرتے. اگر کوئی عمرے پہ جانے لگے تھے تو عمرے میں بھی محمد رسول اللہ قربانی کیا کرتے تھے. اسی کو لے گئے ہیں. خیر پھر حج کے اوپر نبی علیہ السلام نے 100 قربانیاں حج کی الگ, ایک بکری عید کی الگ, اور اپنی تمام بیگمات کی طرف سے ایک گائے محمد رسول اللہ نے الگ. یہ کیوں کرتے تھے آپ اس طرح؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانی کتابوں میں یہ لکھا ہے, آج بھی دھیان سے سن لیں سارے, آج بھی بائبل کے اندر ان کی کتاب ہے, اس کا نام ہے یسایہ, اس کا باب نمبر ہے 60, آیت نمبر ہے 6 اور 7. ان میں لکھا ہے آخری نبی کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے قربانیاں کیا کرے گا. اس لیے محمد رسول اللہ اور آپ کی امت جو ہے ہم اس لیے قربانیاں کرتی ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی نشانی ہے آخری نبی ہونے کی. اور یہ جو آج کل ہمارے ہاں پاکستان میں اور انڈیا میں اور یہ جو NGO چلی ہیں جی میرا جسم میری مرضی والے خبیث ذلیل بغیرت لوگ, انہوں نے جو کام شروع کیا ہے وہ جسی لوڑے کسی دی تھی بیاہ تو کسی دا فلاں کرو, اور ظالم اصل میں نبی علیہ السلام کی نشانی ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ بات سمجھ لیں. اس لیے قربانی کے لیے سادہ سی بات یہ ہے, ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی بھی کافی ہو جاتی ہے. ایک بات. دوسری یہ ہے نبی علیہ السلام نے بات کہی کہ قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود اگر وہ نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. آج جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 25 ذوالقعدہ ہے تو 4 دن یا 5 دن بعد یہ چڑھ جائے گا. جس انہوں نے قربانی کرنی ہے نیت کرو اپنی طرف سے, بیوی کی طرف سے, بچوں کی طرف سے, بیٹیوں کی طرف سے, یہ نیت کرو سارے لوگ, اور سب کو کہو کہ اپنے ناخن اور اپنے بال جو ہیں یہ نہ کٹوائیں. اور اگر کوئی آدمی پیسے تھوڑے ہیں تو کسی جانور چھوٹا لے لیں, چھوٹا نہیں, صرف ایک شرط ہے کہ دوندا ہونا چاہیے, بس اس سے کام نہیں ہونا چاہیے. چلو چھوٹی گائے لے لو, گائے کو کوئی سر ڈال دو, یہ نشانی قائم رہنی چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.